یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم سورہ مومن کی آیت نمبر 13 تا آیت نمبر 22 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ جو سوالات موصول ہوئے ہیں، آیت نمبر 13 تا آیت نمبر 15 کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کس احسان کا ذکر کیا ہے اور اس حوالے سے کیا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 16 تا 20 کے حوالے سے سوال آیا ہے کہ قیامت کے دن حساب اور فیصلے کا کیا منظر ان آیات میں پیش کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 21 تا 22 کا جو سوال موصول ہوا ہے کہ کفار مکہ کو گزشتہ اقوام کا حوالہ دے کر کیا تنبیہ کی گئی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 19 کے حوالے سے بھی سوال موصول ہوا ہے کہ نظروں کی چوری سے کیا مراد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يحيطون بشيء إنه هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اور نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو رجوع کرتا ہو۔ سو پکارو اللہ کو خالص ہو کر، اسی کے لیے بندگی ہے، اور چاہے برا مانے کافر۔ وہی ہے اونچے درجوں والا، مالک عرش کا، نازل کرتا ہے
راز کی بات اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے، جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے، چھپی نہ رہے گی اللہ پر ان کی کوئی چیز۔ کس کی حکومت ہوگی اس دن؟ اللہ کی، جو اکیلا ہے اور غالب ہے۔ آج بدلہ ملے گا ہر نفس کو جیسا کہ اس نے کیا، بالکل ظلم نہیں آج، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ڈرائیے ان کو اس نزدیک آنے والے دن سے کہ جس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے، کہ وہ دبا رہے ہوں گے، کوئی نہیں گناہگاروں کا دوست اور نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے نگاہ کی چوری کو اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے انصاف سے، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں فیصلہ کرتے کچھ بھی۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ انجام کیسا ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے؟ وہ تھے ان سے قوت میں زیادہ، اور نشانیاں جو وہ چھوڑ گئے زمین میں، پھر ان کو پکڑا اللہ نے ان کے گناہوں پر، اور نہ ہوا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، پھر انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ بے شک وہ زور آور ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 13 تا 15 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کس احسان کا ذکر کیا اور اس حوالے سے کیا حکم دیا۔ مشرکین اور منکرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں جا بجا نشانیاں بیان کی گئیں، حق کی نشانیاں، اور آخرت کے عذابات سے ڈرایا گیا۔ مذکورہ آیات میں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کائنات کے اندر، تمہاری اپنی ذات کے اندر بہت ساری نشانیاں دکھائی ہیں، اور اللہ ہی ہے جو آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تمہارا رازق ہے، تمہارا خالق ہے، تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، تو فرمایا کہ اس کی بات کو مانا جائے اور اس کی نصیحت کو قبول کیا جائے۔ لیکن فرمایا نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ فرمایا گیا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اپنے دین کے اندر اخلاص پیدا کر لیں اور اللہ کی عبادت کریں، چاہے یہ چیز کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے درجات کو بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل کرتا ہے، تاکہ اس وحی کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے سے قیامت کے دن سے ڈرایا جائے۔ آیت نمبر 16 تا 20 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ ان آیات میں قیامت کے دن حساب اور فیصلے کا کیا منظر پیش کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیات میں قیامت کا تذکرہ اور کچھ نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونک دیا جائے گا اور سب اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ کی پکار پر میدان محشر میں سب جمع ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کا کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں رہے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اعلان کرے گا کہ آج کس کی حکومت ہے۔ پھر خود ہی جواب ہوگا کہ اللہ واحد اور قہار کی، جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ فرمایا جائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس قیامت کے دن کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو ڈرا دیجئے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کلیجے منہ کو آ جائیں گے، اور ہر شخص اپنے آپ کو دبا رہا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی،
اور اللہ تبارک و تعالی نظروں کی خیانت کرنے والے اور دلوں کے اندر جو کچھ چھپا رکھے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اور اللہ انصاف کے ساتھ اس دن فیصلہ فرما دے گا۔ آیت نمبر 19 کے حوالے سے یہ سوال موصول ہوا ہے کہ نظروں کی چوری سے کیا مراد ہے؟ خیانت نظر مراد یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں سے اپنی نظریں چرا کر نظر ایسی چیز پر ڈالے کہ جس کے پر نظر ڈالنا اس کے لیے جائز نہیں تھا، جیسے کسی غیر محرم پر شہوت سے نظر ڈالے گا اور جب کوئی اسے دیکھنے لگے تو اپنی نظروں کو ہٹا لے، اس طرح نظر ڈالنے کہ جس کو دیکھنے والے محسوس نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نظروں کی یہ خیانت چھپی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح کوئی بری نیت دلوں کے اندر چھپا کے رکھتا ہے، وہ چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ آیت 21 تا آیت 22 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ کفار مکہ کو گزشتہ اقوام کا حوالہ دے کر کیا تنبیہ کی گئی؟ فرمایا گیا کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ انہوں نے آس پاس کے علاقوں میں مشاہدہ نہیں کیا کہ ایسے کھنڈرات اور ایسے مقامات کہ وہاں بڑی قومیں آباد تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب بھی اسی وجہ سے نازل ہوا کہ بھیجا گیا تھا جو اللہ کا پیغام حق لے کر ان کے پاس آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر عذاب کے اندر پکڑ لیا، عذاب میں انہیں گرفتار کر دیا گیا۔ تو انہیں تنبیہ کی گئی کہ اپنے سے پہلی قوموں پر نظر ڈالو اور ان کے احوال کو دیکھو، وہ تم سے زیادہ ساز و سامان میں اور قوت میں تم سے زیادہ تھے، لیکن وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ تو انہیں تنبیہ کی گئی کہ اگر تم بھی اسی طرح اپنی اس روش پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اور حق کو جھٹلانے کی روش پر ڈٹے رہے تو اللہ کی طرف سے تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آیات کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی اس سے آپ کو اطمینان ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی سوال ہو تو اس باکس میں آپ ضرور پیش کیجیے، ان کے جوابات دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔